پاکستان کی بدنامی کی بات کی گئی، یہی مروں گا اور اسی ملک کو ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ آخری سانس تک کوشش کرتا رہوں گا۔ پاکستان میرے جیسے کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو بدنام کر سکے۔ میرا کام ہے واقعے کو رپورٹ کرنا، میں نے دیانتداری سے اس واقعے کو رپورٹ کیا، لیکن ہوس، لالچ، آپ کچھ اور نہ سوچتی عائشہ، آپ صرف یہ سوچتی کہ ایک انسان چند ایک میسج ہے مجھے جس میں کہا کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، پورا پاکستان تنقید کر رہا ہے لیکن آپ میرے ساتھ کھڑے، آپ کو میرا مان رکھنا چاہیے تھا، پیسے چاہیے تھے، میں حاضر تھا، مجھے آپ کہتی کسی بھی چیز کی ضرورت تھی۔ ایک مظلوم لڑکی کو دیکھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم اس کی مدد کے لیے پہنچے، اسے بہن کہا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کروا دیا۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ اور میں اور خاص طور پہ ہماری اولادیں بہت فخر کے ساتھ پاکستان کے پاسپورٹ کو سینے سے لگا کے چلا گئے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یہ ویڈیو آپ سب سے غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے بنا رہا ہوں، کوئی اگر نہیں، کوئی لیکن، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں۔ ہو سکے تو میں نے پچھلے 8-10 برس میں جو کام کیا دیانتداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کام کے صدقے مجھے معاف کر دیجیے۔ عائشہ اکرام اور ریمبو کی جو حالیہ آڈیو سامنے آئی جس میں وہ گرفتار ملزمان کی رہائی کے اور ان سے ڈیل کرنے کے بدلے 5-5 لاکھ روپے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، میں جس چیز پر عائشہ کے ساتھ کھڑا تھا وہ لمحہ تھا جب اس کے ساتھ بدتمیزی، بد تہذیبی کی گئی، جب اس کے کپڑے پھاڑے گئے۔ بعد میں بھی اس کی کچھ جھوٹی سچی ویڈیوز جب سامنے آئی تو بھی میرا یہ خیال تھا کہ اس کا کردار اس کے اللہ کا معاملہ ہے، مگر جو اس کے ساتھ ہوا وہ ظلم تھا۔ مگر اب وہ خود ظالم بننے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ آپ ایک غریب، جھوٹا یا سچا جسے آپ نے گرفتار کروایا ہے، اور یقیناً آپ جھوٹے لوگوں کو بھی گرفتار کروائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے سمیٹے جا سکیں، تو ان لوگوں سے آپ ڈیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پوری قوم مجھے سمجھاتی رہی، بہت سارے لوگوں نے مجھے برا بھلا بھی کہا، میری فیملی کے لوگ، میرے دوست، لیکن مجھے لگتا تھا کہ نہیں، ایک مظلوم لڑکی ہے، اس کا کردار اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، اور میں ڈٹا رہا اپنے تئیں اس بات کو سچ تسلیم کرتے ہوئے۔ میں نے ایک لفظ بھی عائشہ کے خلاف نہیں بولا، میں نے ایک لفظ بھی ان ویڈیوز پر نہیں کہا جو اس کی ویڈیوز بعد میں منظر عام پر آتے ہیں کہ اس کا ذاتی کردار ہے، مگر یہ معاملہ اب کرپشن کی حدود میں داخل ہو گیا، اب یہ معاملہ ظلم کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ لوگ خود اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ غریب لوگ ہیں، 5-5 لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکیں گے۔ بدقسمتی ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ کم سے کم ایک انسان، میں، یاسر شامی، ہم آپ کے لیے، آپ کی آواز بننے کے لیے، آپ کو انصاف دلانے کے لیے ہم بہت سارے لوگوں کی تنقید برداشت کر رہے ہیں، ہم بہت سارا کرٹیسزم برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بدقسمتی سے اس کا مان نہیں رکھا۔ میں نے جو بہن کہا، میں نے جو سر پہ ہاتھ رکھا، اس کا مان نہیں رکھا۔ اور اس آڈیو کے حوالے سے چونکہ میں ظاہر دونوں سے ملاقات کی ہے، میں نے عائشہ اکرم سے بھی ملا ہوں، میں ریمبو سے بھی ملا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ آڈیو بالکل جینوئن ہے۔ سو میں ایک بار پھر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ سے کس چیز کی معافی مانگ رہا ہوں۔ میں کیا تحقیق کر سکتا تھا اس کیس کے اندر؟ دیکھیے، تحقیق میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم ایویڈنس ہوتا ہے ویڈیو، اور عائشہ کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے کپڑے پھاڑنے کی ویڈیو موجود تھی، اور کسی بھی ایسے معاملے پر آپ رپورٹ کرنے سے پہلے نہ تو متعلقہ شخص کا انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، نہ اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، نہ اس کے ذہن کو پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی گندگی ہے یا وہ کتنا کرپٹ ہے، کہ اپنے آپ کو انصاف دلانے کی بجائے، اپنی عزت کو واپس بحال کرنے کی بجائے آپ لوگ اپنی عزت کا سودا کرنا شروع کر دیں گے 5-5 لاکھ روپے کے بس۔ تو ظاہر میں کیا کر سکتا تھا؟ جو میں کر سکتا تھا وہ ایک ویڈیو ایویڈنس ہو سکتی ہے، اور وہ ویڈیو ایویڈنس ہم سب کے سامنے موجود تھی، اور میں بار بار کہتا ہوں ساری قوم اس وقت ان ویڈیوز کو دیکھ کر اتنی ہی دل گرفتہ تھی جتنی دل گرفتگی کا اظہار میں نے یاسر شامی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں کیا۔ یاسر شامی اس وقت ڈینگی میں مبتلا ہے، بہت شدید طبیعت خراب ہے، میں آپ سب سے درخواست دی ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے، اور میں ان کے بہاف پہ بھی یہ تمام تر باتیں آپ سے کرنا ہوں۔ اور میں پھر کہتا ہوں، میں آپ سب سے اس واقعے کو رپورٹ کرنے پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے میرا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ فون اداروں کے پاس ہے،
ریمبو کا بھی عائشہ کا بھی، اب میرا خیال عائشہ کو بھی اب گرفتار کیا جانا چاہیے اس معاملے کے بعد. اور دونوں کے فونز میں کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو نوٹ، کوئی ریکارڈنگ، کسی طرح کی کوئی ایویڈنس جو میرے یاسر شامی کے خلاف جاتی ہو، CDRs نکلوا لیجئے، لوکیشنز نکلوا لیجئے، کبھی اس سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہو، فون کے کبھی دوران ہمارا رابطہ ہوا، تمام تر چیزیں اس وقت اداروں کے پاس ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بددیانتی اگر اس میں ثابت ہو جائے. ایک مظلوم لڑکی کو دیکھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم اس کی مدد کے لیے پہنچے، اسے بہن کہا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کروا دیا. میرے لیے بڑا مشکل وقت ہے یہ بھی، اور پچھلے 3-4 مہینے میں بار بار عرض کر چکا ہوں. مجھے نہیں لگتا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پیسہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کی زندگی میں. میری ٹیم کے لوگ، میرا پروڈیوسر، میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر 8 سال میرے ساتھ رہے. میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو اچھا انسان بنا سکوں. عملی طور پر لیڈ کرتے ہوئے ہر مہینے کتنے لوگوں کی مدد کرتے تھے. خدا کی قسم میں کبھی اپنے ہاتھ سے پیسے نہیں دیتا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو دوں اور ان سے کہوں کہ یہ تقسیم کرے مختلف فیملیز میں، چاہے وہ راشن کے پیسے ہیں، چاہے وہ تعلیم ہے بچیوں کی، چاہے وہ کسی کے گھر کا کرایہ ہے، کہ یہ اچھے لوگ بن کر رہے ہیں، ان کو لگے کہ یار ہمارا باس اچھا انسان ہے، ہم نے 2 نمبری نہیں کرنی. اور الٹیمیٹلی انہی لوگوں کی ویڈیوز دیکھی میں نے کہ جس میں وہ ٹیم سریام کے نام پر، میرے نام پر سودے بازی کر رہے ہیں. اس کو بھی بے نقاب کیا. دل میں تھوڑا سا بھی چور ہوتا. 8 سال میں ان لوگوں کے ساتھ رہا، صبح دوپہر شام، کھانا پینا سونا جاگنا سب ساتھ ہوتا. ایک سیکنڈ کا بھی مجھے شک ہوتا یار میرا کوئی آڈیو نوٹ ان کے پاس ہوگا، میری کوئی ویڈیو ان کے پاس ہوگی، میں جو گفتگو کرتا تھا اس کو کہیں انہوں نے ریکارڈ نہ کر لیا ہو، میری کوئی نیگیٹو چیز ان کے پاس ہوگی. یار ایسا نہ ہو کہ میں بعد میں ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوں. آپ سوچیے مجھے خود پر کتنا یقین تھا کہ میں نے 8 سال میں ایک لفظ بھی کوئی ایسا غلط نہیں کہا ہوگا جو ان لوگوں کو گرفتار کروانے کے بعد یہ میرے خلاف استعمال کر سکے. میں نے انہیں گرفتار کروایا، ان کے خلاف پروگرام کیا. تو 8 سال جو لوگ میرے ساتھ رہے، میں شاید ان کو بھی تبدیل نہیں کر سکا. اب اس میں میرا قصور ہے تو مجھے بتائیے، جو سزا آپ کہتے ہیں میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. ایک بچی کی ویڈیو دیکھی میں نے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میں پہنچا. جانے کے بعد میں نے جو جتنا غصہ میں اپنی ایک بہن کے لیے کر سکتا تھا کہ یار اس کے ساتھ اگر میری ذاتی بہن کے ساتھ، میری سگی بہن کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوتا، اتنی ہی ناراضی کا اظہار میں نے کیا. بیٹی والی بات کو بہت اچھا لگا. میرے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں میرے بھائی کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ وہ مجھ سے اور میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں. لیکن وہ بات کس تناظر میں تھی کہ یار اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا نہ خواستہ مگر اس کو بھی الٹ رنگ دیا گیا، پاکستان کی بدنامی کی بات کی گئی. یہی بنوں گا اور اسی ملک کو ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ آخری سانس تک کوشش کرتا رہوں. پاکستان میرے جیسے کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو بدنام کر سکے. میرا کام ہے واقعے کو رپورٹ کرنا. میں نے دیانتداری سے اس واقعے کو رپورٹ کیا، لیکن ہوس، لالچ، آپ کچھ اور نہ سوچتی عائشہ، آپ صرف یہ سوچتی کہ ایک انسان چند ایک میسج ہے مجھے جس میں کہا کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، پورا پاکستان تنقید کر رہا ہے لیکن آپ میرے ساتھ کھڑے، آپ کو میرا مان رکھنا چاہیے تھا. پیسے چاہیے تھے، میں حاضر تھا. مجھے آپ کہتی کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، مگر اس انداز میں کہ آپ مظلوم لوگوں کو، مظلوم نوٹ ان سچ کرو کچھ غلط نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے ان کو غریب جانتے ہوئے بھی پیسے لینے کی منصوبہ بندی کی. آپ میرا یقین ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی گرفتار کرواتے جو اس واقعے میں ملوث نہیں تھے. زیادہ سے زیادہ لوگ گرفتار ہوں اور پھر زیادہ سے زیادہ پیسے بنے. مجھے نہیں پتا کہ میں کس چیز کی معافی مانگوں. ہاں میں ان تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو مجھے پیار سے سمجھاتے رہے کہ اقرار بھائی آپ غلط لڑکی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں کہتا ہوں غلط لڑکی کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ تو ان جھوٹی کچھ ویڈیوز اس میں جھوٹی تھی کچھ سچی بھی تھی، اگر آپ اس کے ذاتی افیئر کی اس کی بات کر رہے ہیں تو یار وہ میرا کام نہیں ہے اس کی گرفت کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کا معاملہ ہے. تو غلط لڑکی سے کیا مراد ہے؟ میں ان سب لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، بیکاز کردار ایک الگ چیز ہے. میں آج بھی اگر اس لڑکی کی مینار پاکستان پر دست درازی والی ویڈیوز آنے سے پہلے بھی مجھے اس کی ذاتی ویڈیوز موصول ہوئی ہوتی تو بھی میں اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوتا، کیونکہ وہ میرے خیال میں اس کا غلط ہو سکتا ہوں میں اس بات پر بھی، میرے خیال میں وہ اس کا ذاتی معاملہ تھا اور یہ اس پر ہونے والا ظلم تھا. مگر یہ آڈیو جب سامنے آئی کہ جس میں ریمبو اور یہ دونوں آپس میں لگ رہا ہے بہت دشمنی ہے، لیکن اس آڈیو میں کچھ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہیں اور دونوں پیسے بنانا چاہتے ہیں.
تو یہ پیسوں کی ہوس اللہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کرے گی۔ عائشہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میں نے آپ کو بہن کہا تھا، مگر شاید زندگی میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ میں اس ٹائٹل کو آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں کم سے کم نہیں جوڑنا چاہوں گا۔ پھر بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست پر لے کر آئے۔ میں پھر ایک بار پوری قوم سے معافی کا طلبگار ہوں، ہو سکے جو چھوٹے موٹے کام میں نے پچھلے 8-10 برس میں کیے، اور اس میں بھی اللہ کی قسم میری کوئی بددیانتی نہیں تھی، اور یہ الزام مجھ پر بالکل نہیں لگنا چاہیے کہ اس میں خدا نخواستہ اپنے ملک کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش تھی۔ پاکستان کے ساتھ میں ہوں، پاکستان کے ساتھ میں ہمیشہ رہوں گا، اگین میں رہوں نہ رہوں، آپ رہے نہ رہے، اس ملک کو ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ اس ملک کو ہمیں اپنے بچوں کے رہنے کے قابل بنا کر جانا ہے، اس ملک کو ہم نے انشاءاللہ اور زیادہ ترقی دینی ہے، اس ملک کو ہم نے اور عظیم اور قابل تعظیم بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میری ٹیم نے میرے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میں نے بہت سارے کچھ فیزز دیکھے، اور یہ واقعہ کہ میں خود کو مضبوط رکھ سکوں، اپنے اعصاب کو صحیح سمت پر گامزن رکھ سکوں، مضبوط رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت جاری رکھ سکوں۔ جو ٹیم سریام کا انیشیٹو ہے، اللہ کرے کہ ان نوجوانوں کو ہم ایک مثبت کام پر لگا سکیں، انہیں دولت کی اس دوڑ سے، لالچ سے، ہوس سے ہم دور رکھیں۔ دولت کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن اس انداز سے، اس طریقے سے کہ آپ کسی پر ظلم کریں، آپ کرپشن کریں۔ میں پھر کہوں گا کہ بڑے بڑے لوگوں نے کرپشن کی، حکمرانوں نے، پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ عائشہ کی کیا مجال، ریمبو کی کیا اوقات، یا میری کیا حیثیت کہ خدا نخواستہ پاکستان کے لیے ہم کچھ برا کر سکیں۔ یہ چمکتا دمکتا رہے گا انشاءاللہ، اس کا پرچم سربلند رہے گا دنیا میں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ اور میں، اور خاص طور پہ ہماری اولادیں بہت فخر کے ساتھ پاکستان کے پاسپورٹ کو سینے سے لگا کے چلے گئے۔ پاکستان زندہ